جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزید علوم اور کمالات دینے کے لیے معراج کرائی. یہ 3 سفر ہیں. ایک سفر ہے حرم سے بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسراء، یہاں اس کا ذکر ہے. دوسرا سفر بیت المقدس سے 7 سماوات تک ہے، اس کو کہتے ہیں معراج. اور تیسرا سفر 7 سماوات سے لامکان تک ہے، اس کو کہتے ہیں اعراج. پہلا اسراء، دوسرا معراج، تیسرا اعراج. اچھی تفصیلات ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے کی ہے. ان کی کتاب ہے ضوء السراج فی تحقیق المعراج. آپ مسجد حرم میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر پر تھے، جو ابو طالب کی بیٹی علی کی بہن ہے. چچا کا گھر ہے وہ، اور آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور آپ سے کہا کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد کیا ہے، آپ کا سفر سماوات ہے آج. وہاں سے آپ کو لے گئے حرم شریف میں زمزم کے کنویں پر. وہاں اور فرشتے بھی موجود تھے. آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک تشتری میں حکمت اور ایمان لے کے آئے تھے، وہ آپ کے سینے اور دل میں بھر دیا، پھر دوبارہ سلائی کر لی. آپ حرم سے باہر نکلے تو ایک سواری کھڑی تھی، گھوڑے سے چھوٹی، خچر سے بڑی، اور یقال لہ البراق، اس کو بوراق کہتے ہیں. اس پر آپ کو بٹھایا اور وہ بجلی کے چمک کی طرح چل رہی تھی، بڑی تیز جا رہی تھی. دونوں طرف ملائک کھڑے تھے. آپ کو کہا گیا اس سفر میں بیت المقدس تک 77,000 فرشتے ساتھ ہو. راستے میں عجائب و غرائب کھلے. آپ نے سرخ ٹیلے کے پاس عند الکثیب الاحمر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے. صحیح مسلم جلد 2 فضائل موسیٰ. رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری لیلۃ اسری بی. آپ نے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. بدعتیوں کی نانی بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے جبریل نے کہا ہاں جواب نہ دینا، اس نامراد کو جواب نہ دینا. جب آگے بڑھے اس کی آواز ختم ہو گئی. آپ نے پوچھا ماں ہیا؟ جبریل نے کہا یہ دنیا لو اجبتہا غوت امتوں کا. یہ دنیا تھی. سارا اختلاف جو ان کا ہمارے ساتھ ہے وہ اہل دنیا ہونے کی وجہ سے. انہیں پیسے چاہیے، انہیں پلاٹ چاہیے، انہیں یہ چاہیے وہ چاہیے. اگر آپ جواب دے دیتے پوری امت بہک جاتی. اس لیے الحمدللہ اکثریت اہل توحید و سنت کی. جب بیت المقدس پہنچے وہاں بہت رش معلوم ہو رہا تھا. باہر سواریاں کھڑی تھی. آپ نے پوچھا، جبریل نے کہا جمیع انبیاء و مرسلین آج یہاں آپ کے لیے جمع ہے. فرمایا میری براق بھی باندھ لی گئی اور میں اور جبریل اندر گئے. او مسجد اقصی کچا کچ بھری ہوئی. پہلی صف میں نے دیکھا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام.
ہود علیہ السلام، صالح علیہ، اولین انبیاء بیٹھے. کہا میں دوسری یا تیسری صف میں جگہ خالی تھی، وہاں بیٹھ گیا. اس کے بعد جبریل کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مصلی لا کے آگے بچھایا، محراب میں ایک نیا صاف مصلی بچھایا. میں مطمئن تھا کہ اگر نماز کا وقت ہوا، ابونا آدم یصلی بنا اور نوح آدم الثانی یصلی لنا اور ابراہیم ابو انبیاء بنی اسرائیل. میں مطمئن تھا آدم علیہ السلام بڑے ہیں، نوح آدم ثانی ہے، ابراہیم اکثر انبیاء کے جد امجد ہے. اور میں جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو جبریل نے آ کے مجھے کہا تقدم وصلی بہم، آپ آگے ہو جائے، آپ نماز پڑھائیے، تو آپ کے لیے جو ہے. حضرت آگے ہوئے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی. کیا شان ہے آپ کی، دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. آپ کو اس لیے امام الانبیاء کہتے ہیں. نماز ختم ہوتے ہی فرمایا جبریل نے اجلت کے ساتھ مجھے روانہ کیا. کہا آسمانی مخلوقات منتظر ہے. بیت المقدس کے باہر آسمان تک زینہ لگا ہوا تھا، اس پہ چڑھانا شروع کر دیا. فرمایا پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور وہاں سے پھر لامکان تک سفر شروع ہو رہا تھا. آسمانوں میں مختلف انبیاء، جن میں ادریس علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، عیسیٰ و یحییٰ ہے، ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان سب سے تفصیلی ملاقاتیں کرائی گئی. مشہور ہے عوام میں کہ 7ویں آسمان پر جبریل نے معذرت کی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جلس جائیں گے. یہ شیخ سعدی نے بوستان میں لکھا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری وجہ میں آ کے پڑھتے تھے، وہیں سے پھر خطبہ پر اثر ہوا. لیکن بخاری شریف جلد ثانی میں ہے وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، کہ جبریل ساتھ لے کر کے رب العالمین تک ساتھ گئے. وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، جبریل ہی ساتھ رہے. اور یہ کہنا بالکل ہی بیہودہ ہے کہ فرشتے آگے نہیں جا سکتے. قرآن کریم میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھ کے کھڑے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہوئے. تو کم از کم آپ یہ نہ بیان کریں کہ آگے نہیں جا سکے. شاہ صاحب اس سے استدلال بھی کرتے تھے کہ نوری نے جواب دے دیا. نوری بڑے بے وفا ہوتے، وہ بدعتیوں کو نوری کہتے تھے. اس موقع کا ہر وقت نہیں، لیکن چونکہ واقعہ صحیح حدیث کے خلاف ہے اس لیے ہم بصد ادب معذرت خواہ ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ جبریل اخیر تک ساتھ رہے جہاں تک اللہ کی حکمت تھی. بارگاہ احد و صمد میں پہنچ کر یکدم جلوے شروع ہو گئے ذات جل وعلا کے. فرمایا رأیت سبحات وجہہ، میں نے ذات جل وعلا کے جلوے دیکھے. اب تک جو دنیا میں انبیاء نے دیکھے وہ صفات کے جلوے تھے، اور یہ آپ جو قریب ہوئے ہیں یہ ذات کے جلوے. مشہور ہے کہ آپ سے کہا گیا کیونکہ آپ کے ہونٹ سخت خوف کی وجہ سے مل گئے آپس. مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ جمدا شفتایا، میرے ہونٹ بالکل برف کے ٹکڑے کی طرح ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے خوف ختم کرنے کے لیے کہا بِمَجِئْتَنِي یا حبیبی، کیا لے کے آئے، اتنا بڑا سفر کر کے آئے. تو حضرت نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بندہ مولا کو کیا دے سکتا ہے؟
سوائے اس کے کہ میری جسمانی میری مالی میری لسانی عبادات صرف تیرے نام پہ ہوگی. آپ نے جسم پیش کیا، کہا السلام علیکم، یہ جسم ہمیشہ محفوظ رہے. ورحمت اللہ، اور تیرے تمام افعال و اقوال پر رحمت ہو. آپ نے مال پیش کیا وبرکاتہ، ایسا مال ہمیشہ بابرکت رہے. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے دیکھا کہ زبردست موقع ہے تو جو عنایات مجھے مل رہی ہے، آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلام اور مہربانیاں جو مجھے مل رہی اور نیک بندوں کو بھی ملے. تو تمام آسمانوں میں فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو امت کو کہا گیا کہ تم شکر میں پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے، شرح کلام نصیب ہوا ہے. واپسی پر امت کے گناہ معاف کرنے کے طریقے بتائے، کفارات اور دماء کی تعلیم دی گئی، 50 نمازیں دی گئی. آپ لے کے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، بہت زیادہ ہے، یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے. ایسا اور تو اور ہے، ایسے طلباء ملے ہیں، ایسے خادم نظر آئے ہیں جو نمازوں میں دیر سویر کرتے ہیں. قیامت کا مرحلہ، آسمان ٹوٹنے والا ہے. توبہ. اللہ کا شکر ہے 99% مدارس میں خیر و برکت ہے اور صالحین طلباء ہے، بعمل ہے. 1%، 8% شیطان بھی ہوتا ہے. آتے جاتے آخر میں 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بھی جائیے. بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر نہیں پڑھتے تھے. حضرت نے کہا سألت وراجعت حتی استحییت، بس مجھے شرم آتی ہے. علماء کہتے اب تک کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اب اندیشہ تھا کہ 5 کٹ رہی ہے، بالکل ہی صفایا ہو جائے. اس زمانے کے بے نمازی اور بد نمازی بے ایمان، وہ تو کہے گا کہ ختم ہی ہو جاتی. لیکن یاد رکھنا اسلام کا وجود جو ہے وہ نمازوں سے قائم تھا. یاد رکھنا. سلطان صلاح الدین جب بیت المقدس داخل ہوا، بڑے نظارے ہیں، اللہ نصیب کرے. لیکن جس وقت سلطان نماز میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ، وہ منظر سب پر غالب. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. اللہ اللہ. معراج کے واقعات تو بہت ہی مفصل ہے، بساط سے باہر ہے، احادیث منورہ مطہرہ میں دواوین لبریز ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. بہت عجیب واقعہ ہے نا. تو مقام تعجب پر سبحان آتا ہے. اور پھر وہ بھی رات کا ایک حصہ، جب آپ جا رہے تھے آپ نے دروازے کی کنڈی کھولی اور وہ کڑنگ کڑنگ کرنے لگی، واپسی تک وہ ہل رہی تھی. اور کتنا وقت گزرا،
کہتے ہیں 18 سال کی رات تھی. 18 سال. چاہتا پتہ نوا یو تیلی توا آیانا احمد نبی سلطان اور معراج جو مبارک سے صرف ایک تیلی کو اندازہ ہو گیا تھا. تو اس نے کہا یہ رات کیسی ہے؟ تمام سرسوں ختم ہو گیا، تیل نکلا ہے، بیل تھک گیا کئی مرتبہ، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی اس پر منکشف کر دیا. باقیوں کے حق میں تو جو بستر چھوڑ کے گئے وہ گرم تھا. اور کتنا وقت لگا. اللہ اکبر. قدرتی الہی کا نظارہ تھا. اصلا قدرتی الہی بندوں کی فکر و سوچ کا تابع نہیں ہے، ان کو منوا کے رکھ دے گی. بعض لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کا انکار نقل کرتے ہیں، لیکن وہ تو ابھی عقد میں آئی نہیں تھی، اس کے بعد نکاح ہوا ہے اور پھر بدر کے موقع پر رخصتی ہوئی ہے. یہ تو ہجرت سے 2 سال پہلے ہے. اور بی بی صاحبہ ایک اور معراج بیان کرتی ہے، اس کا انکار وہ کبھی بھی نہیں کرتی. 30 صحابہ رسول سے معراج نبوی جسدی بیداری میں منقول ہے. نہ یہ روحانی سفر ہے اور نہ یہ خواب ہے. اس کو روحانی سفر کہنا یا خواب کہنا گمراہی اور ضلالت ہے. روحانی سفر پر سبحان کی کیا ضرورت؟ وہ تو ہر ایک انسان کر سکتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. اپنے بندے کو غیبدان نہیں کہا، ہاں نور نہیں کہا. سب سے بڑا اعزاز آپ کا بندگی ہے. لیلاً، رات کے بھی ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولا، وہ جو برکتیں دی ہم نے اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھا دے اس کو اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا